بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 29 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم لا یکفی علیک سے لے کر ویمکن ایضا الاستدلال لہ بنفی ترکیب تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ادلہ اثبات وجود خدا کا تکرار کیا جائے گا دوسرے لفظوں میں، دیگر الفاظ میں۔ نمبر 2، شہید مطہری کا نظریہ براہین اثبات خدا کے حوالے سے بیان کیا جائے گا کہ براہین اثبات خدا کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیا تفسیر کرتے ہیں، اس تفسیر و تبیین کو بیان کیا جائے گا۔ ثم لا یکفی علیک، آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے کہ ان بعض الادلۃ الدالۃ علی اثبات المبدأ المتعالی تکفی ایضا للدلالۃ علی توحیدہ الذاتی، کہ بعض وہ ادلہ جو خود دلالت کر رہی تھی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بارے میں، وہی ادلہ نیز کافی ہیں خدا کی توحید ذاتی پر دلالت کرنے کے لیے۔ یعنی انہی ادلہ کے ذریعے سے جو 8 ادلہ ہم مبدأ متعالی کو ثابت کرنے کے لیے بیان کر کے آئے ہیں، ان میں سے بعض ایسی ادلہ ہیں جو خود توحید ذاتی کو بھی ثابت کر رہی ہیں کہ وہی ایک ہے۔ اب اس کی تفسیر، فإن دلیل الفطرت مثلا يدل على ان القلب لا يتوجہ الا الى حقیقت واحد، ان ادلہ میں سے بعض ادلہ میں سے ایک دلیل فطرت ہے جس کے ذریعے سے مبدأ متعالی بھی ثابت ہو رہا ہے، تو توحید ذاتی بھی مبدأ متعالی بھی ثابت ہو رہی ہے۔ چونکہ دلیل فطرت مثلا دلالت کر رہی ہے کہ دل متوجہ نہیں ہوتا سوائے ایک ہی حقیقت کی جانب۔ بس جب فطرت کے موانع دور ہو جاتے ہیں، فطرت کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو فطرت کی توجہ دلی حوالے سے، قلب کے حوالے سے ایک ہی حقیقت کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ کما یشہد لہ تعلق الرجاء عند تقطع الاسباب بقادر مطلق واحد لا بمتعدد۔ اس کے لیے مثال یہ ہے، گواہی دے رہے کہ انسان کی تعلق، انسان کی امید تعلق پیدا کرتی ہے جب اس کے معمول کے مطابق جتنے بھی اسباب ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی امید تعلق پیدا کرتی ہے ایک ایسے قادر کے ذریعے سے کے بارے میں جو مطلق ایک ہے۔ یعنی جب انسان خود کو مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے، کوئی سبب اس کے لیے کارساز نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے دل میں امید جاگتی ہے کہ کوئی ہے جو میری اس مشکل کو حل کرے گا، مایوس نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں اس کو امید لگتی ہے وہ کہتا ہے وہ قادر بھی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ 2-3 زیادہ کے بارے میں امید رکھتا ہے، کچھ ہوں گے، کچھ آئیں گے، کچھ میری مشکلات دور کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ ایک کے قادر مطلق کے بارے میں اس کی امید جاگتی ہے، اور وہی قادر مطلق ہے، مبدئی متعالی ہے۔ ھذا مضافن، اس کے علاوہ یہ کہ لأن مقتضى برہان المحدودیت والاحدیت اللازمۃ لصرفیت المبدأ المتعالی، کہ ان 8 براہین میں سے ایک برہان محدودیت ہے۔ برہان محدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا ایک ہے، چونکہ تمام کے تمام جتنے بھی ہمیں نظر آئے اس برہان کے مطابق وہ محدود تھے، بس ایک ہی تھا جو محدود نہیں تھا۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ مبدأ متعال صرف ہے، یعنی صرف الوجود ہے، صرف الکمال ہے، وہی لا تصاعد مع تعدد ہے، اور یہ صرفیت مبدأ متعال تناسب نہیں رکھتی متعدد ہونے کے ساتھ۔ یعنی صرف ہے تو مطلب یہ کہ ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے۔ لأن كل واحد على فرض التعدد محدود بحدود في قبال الآخر وخال عن وجود الآخر، چونکہ ہر ایک بالفرض کے ایک سے زیادہ ہوں مبدأ متعال، ہر ایک پھر بھی محدود ہوگا دوسرے کے مقابلے میں کسی نہ کسی حد کے ذریعے سے،
اور دوسرے کی حد سے خالی ہوگا اور دوسرا پہلے کی حد سے خالی ہوگا، تب تو دو بنے ہیں. لأنه چونکہ ہر ایک فی ارض ہی مبدأ متعال کے ارض میں ہوگا، ایک دوسرے کے ارض میں مقابل میں ہوں گے. لا طلاب کرام نظر کے جو بالائی ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اس کو کمالات دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے کمالات کا ظہور اس میں ہوتا ہے. حتی یکون واجدا لمراتب وجودہ بنحو الاعلی واتم، بے نحو الاعلی، تاکہ اس کے اندر موجود ہوں تمام کمالات، تمام مراتب وجودی کے کمالات بطور اتم و اعلی. والا، اور ایسا نہیں ہوگا تو تم، تو اس کا وجود مکمل ہوگا. وہو خلف فی صرفیت المبدأ المتعال ولاحدیتہ، اور یہ پھر اگر تام ہوگا، تمام اس کے اندر یعنی فرائض پائے جاتے ہوں اور تمام موجودات اس کے اندر، تمام اس کے اندر کمالات ہوں، تو یہ خلاف فرض ہوگا جو کہ مبدأ متعال کے لیے صرف الوجود ثابت کر کے آئے ہیں اور اس کے ایک ہونے کو ثابت کر کے آئے ہیں. بل یحتاج کل واحد منہما، بلکہ ایک سے زائد جب واجب متعال ہیں تو ان میں سے ہر ایک محتاج ہوگا فی تحدید وجود الی حد آخر، اپنے وجود کی حد بندی میں دوسرے ایک وجود کی جانب محتاج ہوگا جو ان کی حد بندی کر رہا ہوگا، اور وہ محدود نہیں ہوگا، اور اگر وہ بھی محدود ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا. ولذا اشتہر فی السنۃ الاشراقیین والفلاسفۃ ان صرف الشیء لا یتثنی ولا یتکرر، اسی لیے مشہور ہے فلسفہ اشراقین یعنی یہ بھی فلسفے میں ایک مشرب ہے، مکتب ہے ان کی زبان میں، اور فلاسفہ کے زبان میں یہ مشہور ہے کہ صرف الشیء لا یتثنی ولا یتکرر، اس میں دوئیت نہیں ہوتی نہ ہی تکرار ہوتا ہے. اس میں صرف الشیء، خالص الشیء، بسیط الشیء، اس میں دو کی گنجائش نہیں ہوتی. قال الاستاذ شہید المطہری قدس سرہ، استاد شہید مطہری فرماتے ہیں ان الحد الوسط فی هذا البرہان قد یکون هو الصرفۃ، اس برہان میں حد وسط جس پر نتیجہ برہان کا موقوف ہے وہ صرف ہے، یعنی صرف الوجود ہونا. وقد یکون هو عدم التناہی واللاحدیت، اور کبھی کبھی حد وسط جو ہے یعنی لامتناہی ہونا ہے، لامحدود ہونا ہے. بس فیمکن البرہان علی الوجہین، بس برہان محدودیت کو قائم کرنا دو صورتوں میں ممکن ہے. احدہما، پہلی صورت یہ کہ ان الواجب جس کے لیے وجود واجب ہو وہ متناہی نہیں، اس کی حد نہیں ہوتی. اذ، چونکہ لا یتناہی لا زمان او مکان او شرط او علت او حیثیت او مرتبت ولا غیر ذالک، چونکہ واجب متعال کی انتہا نہیں ہوتی کسی زمان و مکان تک، انتہا نہیں ہوتی شرط و علت کی علت تک کہ اس کی علت ہے اس تک اس کا اختتام ہوتا ہو، یا کسی حیثیت تک، کسی مرتبے تک اس کی حد بندی نہیں ہوتی، انتہا نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ حیثیات فرض کر لیں ان حیثیات تک اس کی حد مقرر نہیں ہوتی. ٹھیک. وَكُلُّ مَا لَا يَتَنَاهِي مِن جَمِيعِ الْجِهَاتِ لَا يَقْبَلُ تَعَدُّدًا، اور جو بھی موجود تمام جہات سے، من جمیع الجہات، لا متناہی ہو، لا محدود ہو، اس کے اندر تعدد قبول کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، چونکہ ایک ہے وہ. وثانی ما، دوسری صورت، ان وجود الواجب صرف الوجود ہے، جیسا کہ چندین بار بیان ہو چکا ہے کہ واجب الوجود کا وجود صرف الوجود ہے، خالصتاً وجود ہے، یعنی جس کے سابق و لاحق میں عدم تصور نہیں کیا جا سکتا. ادھر چونکہ لا فقد لہو، چونکہ اس کے لیے فاقد ہونا نہیں، حتی یشوبہ العدم، تاکہ اس کے لیے عدم کا شائبہ پایا جاتا ہو. یعنی کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر فقدان نہیں پایا جاتا تاکہ عدم آ سکے کہ اس لحاظ سے اس کی حد بندی ہے. بل ہوا کل الوجود ہے و تمام ہو، بلکہ واجب الوجود تمام وجود ہے، تمام وجودات کا سرچشمہ ہے. وہ صرف لا يقبل تعدد، اور صرف وجود جو ہوتا ہے، خالص وجود جو ہوتا ہے، بسیط وجود ہوتا ہے، وہ تعدد کو قبول نہیں کرتا. جب تعدد کو قبول نہیں کرتا نتیجہ یہ نکلتا ہے صغرا کبرا سے، فالواجب واحد، واجب الوجود ذات میں ایک ہی ہے. یہ شہید مطہری کے بعد اصول فلسفہ جلد نمبر 5
صفحہ نمبر 152 پہ موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال المحقق الاسفہانی قدس سرہ، محقق اصفہانی قدس سرہ اشعار کی صورت میں وَلَيْسَ صِرْفُ الشَّيْءِ إِلَّا وَاحِدًا، صرف الشَّيْء نہیں ہوتی فقط ایک ہوتی ہے تو ایک ہوتی، اذ چونکہ لم یکن لہو بوجہ فاقدن، کیونکہ اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے فقدان نہیں پایا جاتا، حد محدودیت نہیں پائی جاتی، فَهُوَ لِقُدْسِ ذَاتِهِ وَعِزَّتِهِ صرف وجودِهِ دلیل وحدتی، اس کی ذات و عزت پاک ہے، اس کا صرف وجود ہونا اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ وَمِنْهُ يَسْتَبِينُ دَفْعُ مَا اشْتَهَرَ عَنْ ابن کمونہ والحق ظہارہ، اور یہیں سے واضح ہو جاتی ہے اس بات کا دفع و رد ہونا جو مشہور ہے ابن کمونہ سے، کہ ابن کمونہ سے، اور حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ بِمَا رَوَاهُ فِي الْكَافِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے استدلال قائم کرنا اس روایت کے ذریعے سے جو روایت ہوئی ہے اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ من انہ قال فی الجواب عن زندیق، کہ مولا نے اب زندیق کے جواب میں فرمایا، یعنی زندیق کا سوال کا پس منظر طلاب کرام میں یہ تھا کہ اس نے کہا کہ ایک سے زیادہ یعنی دو واجب الوجود کیوں نہیں ہو سکتے، یعنی وہ یہی ذہنیت لے کے آیا تھا کہ واجب الوجود آپ کہہ رہے ہیں ایک ہے، دو ہو سکتے ہیں، تو مولا ان دو کے بارے میں کچھ شکیں بیان کرتا ہے، کچھ صورتیں بیان کرتا ہے کہ لا یخلو قولک انہما اثنان، آپ جو کہتے ہیں کہ واجب الوجود دو ہیں، آپ کی یہ بات خالی نہیں اس بات سے کہ من ان یکونا قدیمین قویین، پہلی بات صورت یہ بنی گی کہ دونوں قدیم، دونوں بالکل ایک جیسی طاقت رکھتے ہوں، بالکل قوی، دوسرے او یکونا ضعیفین، یا تو دونوں کو دینے کمزور ہیں ضعیف ہیں، تیسری صورت او یکون احدہما، یا تو پھر ایک قوی ہے مضبوط ہے دوسرا ضعیف ہے۔ اب یہ صورتیں بنتی ہیں، فَإِن كَانَ قَوِيَّيْنِ، پہلی صورت اگر دونوں قوی ہیں، دونوں قوی کا مطلب مطلقین غیر متناہیین، یعنی دونوں کی قدرت مطلقہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو فَلِمَ لا يدفع كل واحد منهما صاحبہ وینفرد بتدبیرہ، تو سوال آپ سے یہ ہے اے زندیق کہ تو پھر اگر دونوں قوی ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کیوں نہیں دوسرے کو مد مقابل والے واجب الوجود کو دور کرتا نہیں، ہٹاتا کیوں نہیں، تاکہ وہ منفرد ہو جائے، ممتاز ہو جائے کائنات کو چلانے میں، تدبیر کائنات میں۔ یعنی جب نہیں چلا رہا تو یعنی اس کا مقصد یہ کہ دونوں قوی نہیں ہیں۔ وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِيٌّ وَالْآخَرُ ضَعِيفٌ، اور اگر آپ کا گمان یہ کہ ہیں دونوں واجب الوجود لیکن ایک قوی ہے دوسرا کمزور ہے، تو یثبت أَنَّهُ واحد، یہی ثابت کرتا ہے کہ وہی جو قوی ہے وہی ایک ہے، وہی واجب الوجود ہے۔ كَمَا نَقُولُ لِلْعَاجِزِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِي، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر سا عجز پایا جاتا ہے دوسرے شخص پر جو ضعیف ہے دوسرے واجب وجود کے بارے میں، یہ حدیث الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 پہ موجود ہے۔ بنان شارح محترم بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ ان المراد من قولہ فإن کان قویین، امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں جو ان کان قویین ہے اس سے مراد کما شرح فی اصول کافی فی شرح الملا سالم مازندرانی، جو کہ اصول کافی کی انہوں نے شرح لکھی، اس میں کہا ہے کہ ان کونہما قویین علی الاطلاق، کہ اگر دونوں قوی ہیں بطور مطلق بدون قید و شرط، بدون انتہا، بدون محدودیت، یہ یقتضی تقاضا کرتا ہے کہ جواز دفع کل واحد منہما صاحبہ، کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو رد کرے، ایک دوسرے کو مقہور بنائے، لأن من شأن القوی المطلق یکن قاہرا علی جمیع ما سوا، چونکہ قوی مطلق کا رتبہ و شان یہ ہے کہ وہ غالب ہو تمام ما سوا خود پر، وجواز ذالک، اور اس کا جائز ہونا یوجب ہو سبب منتا بالضرورت بالبداہت کے ضعف کل واحد منہما، کہ دونوں میں سے ایک کمزور ہے، وعدم استقلال ہی، اور دونوں میں سے ایک جو ہے وہ مستقل نہیں ہے اپنے کمالات وجودی میں، وعدم کمال فی القدرت والقوت، اور دوسرا جو ہے یعنی دونوں میں سے ایک
نہ قدرت میں کمال رکھتا ہے نہ قوت میں کمال رکھتا ہے. ہاذا نقیض المفروض، یہ بات وہ بات تھی جو فرض شدہ بات کی نقیض تھی. ٹھیک، نقیض تھی. وَكُلُّ مَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضٍ نَقِيضُهُ، اور جس بات کو فرض کرنے سے اس کے نقیض لازم آئے تو فَهُوَ باطل، وہ باطل ہے. چونکہ جب نقیض لازم، چونکہ اجتماع نقیض لازم آ جائے گا، اگر وہ بھی صحیح ہو جس کو آپ فرض کر رہے ہیں اور اس کی نقیض بھی صحیح تو یہ ممکن نہیں ہے. لہذا اگر نقیض صحیح ہے تو وہ خود جس کو آپ نے فرض کیا وہ باطل ہے. اگر آپ دونوں کو مستقل قرار دے رہے ہیں اور ہے بھی کمزور دوسرا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہے. شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پہ یہ بات موجود ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ کون سی دلیل ہے جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی توحید کو بھی ثابت کر رہی، توحید ذاتی کو بھی ثابت کر رہی ہے، اس دلیل کی اختصار کے ساتھ وضاحت کریں. دوسرا سوال طلاب کرام یہ ہے کہ شہید مطہری نے حد وسط کے بارے میں کون سی بات فرمائے، اس بات کو بیان کریں. آخری سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حدیث کو بیان کرے جو زندیق کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.